مدد کرو کی بات کر رہے ہیں کہ جو تباہی ہے وہ اس کا پیمانہ بہت وسیع ہے. یہ 1 2 4 5 ڈسٹرکٹس کی بات نہیں ہے. 72 ڈسٹرکٹس آف پاکستان، 72 اضلاع پاکستان کے، جس میں 3 کروڑ سے زائد انسان افیکٹ ہوئے ہیں. جب اتنی نازش بروئی صاحبہ اتنے واسٹ لیول پر تباہی ہوگی تو الٹیمیٹلی تو میں تو گورنمنٹس کی طرف دیکھوں گا، جس میں پروونشل گورنمنٹس ہیں، فیڈرل گورنمنٹ ہے، لیکن جو ریسپانس آئی ایم سوری ٹو سے جو مرضی کوئی دعوے کرتا رہے، ویری پور ریسپانس فرام دا گورنمنٹ. فوٹو سیشن بھی اتنے نہیں بنے جتنے چلیں فوٹو سیشن کے لیے لوگ آ جاتے فیلڈ میں، نہیں ہو سکا. کیوں؟ دیکھیے، ہماری جو صوبائی حکومتیں ہیں انہوں نے اپنے ویریس پی ڈی ایم ایز کے تھرو کنٹینجنسی پلانز بنائے ہوئے تھے کہ جب اس دفعہ کس طرح کی بارش ہوگی اس کے لہٰذا کیا کرنا ہوگا. میں آپ کو سندھ کا اگر اگزامپل دوں تو ان کی جو پوری رپورٹ ہے وہ بیسڈ ہے میٹ ڈپارٹمنٹ کی پریڈکشنز پہ. ان کی پریڈکشنز تھیں کہ جی جو نارمل بارش ہوتی ہے مانسون میں اس سے زیادہ ہوگی. یہ ٹوٹل پریڈکشن جی یہ تھی. تو اس کے حساب سے انہوں نے اپنی پلاننگ کی کہ جی جو دریا کا جو سیلاب آتا ہے اس میں اگر ریلا پانی کا زیادہ ہوتا ہے تو کتنی ڈسپلیسمنٹ ہوتی ہے اگر ابو نارمل فلو ہو. تو پورے سندھ میں انہوں نے جو کیلکولیشن کی تھی بیسڈ آن میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ وہ تھی 62,000 لوگوں کی کہ پورے سندھ میں 62,000 خاندان ڈسپلیس ہوں گے. اس وقت 40 لاکھ خاندان ڈسپلیس ہوئے ہیں صرف سندھ کے اندر. باقی صوباؤں کی میں نے رپورٹس نہیں پڑھی ہوئی اور یہ سرکاری میں آپ کو فگرز بتا رہی ہوں. ہاں، ایک بات اچھی ہے کہ جو پی ڈی ایم ایز ہیں وہ روزانہ ایک سچویشن رپورٹ ریلیز کرتے ہیں کہ اب جس میں آپ وہ باڈی کاؤنٹ بتا کتنے لوگوں کا ہلاکتیں ہو گئی ہیں، لائف سٹاک کی کیا حالت ہے، کراپس کتنے تباہ ہوئے ہیں، گھر کتنے گرے، تو آپ کو ڈیلی سچویشن رپورٹس کے تحت بتا رہے ہوتے ہیں. تو اگر آپ وہ پڑھیں اور ان کی کنٹینجنسی پلان کریں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ ان دونوں کے بیچ میں کتنا بڑا گیپ تھا کہ پلان کیا کیا ہوا تھا کہ کتنے لوگوں سے ہمیں کوپ کرنا ہوگا اور ایکچولی ہوا کیا. اس میں ہم میٹ ڈپارٹمنٹ کو بھی آئی تھنک زیادہ بلیم نہیں کر سکتے کیونکہ وہ کہتے ہیں اگر آپ کے پاس بہت سوفسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجی ہو اس میں بھی آپ 80% ایکوریسی پریڈکٹ کر سکتے ہیں. اس سے زیادہ اب ہماری تو وہ ٹیکنالوجی بھی نہیں ہے کہ آسمان میں 200 سیٹلائٹس ہوں، ریڈارز ہوں، دریاؤں سمندر کے اندر ٹیلی میٹری سسٹم ہو. تب بھی اگر آپ دیکھیں یہ ہیٹ ویو جو انگلینڈ میں آیا ہوا یہ پریڈکشن نہیں ہوئی تھی. کٹرینا جو ان کا وہاں پہ اتنا بڑا وہ ہریکنز آتے رہتے ہیں اس کو بھی وہ ایک لیول آف ایکوریسی تک لے کے جاتے ہیں اس انفراسٹرکچر کے پاس ساتھ. ہمارے پاس تو وہ بھی نہیں ہے. ابھی آپ جیسے سیلاب کی بات کر رہے تھے کہ یہ کس نوعیت کا سیلاب ہے، اس وقت ان میں سندھ کے اندر 3 سیلاب کنورج ہو رہے ہیں. ایک تو فلیش فلڈز جو بارشوں سے ہوئے، دریا کا ریورین فلڈ اب تو کہہ رہے ہیں اگلے میرے خیال 48 گھنٹے میں جو خیبر پختونخوا سے پانی کا ریلا ہے وہ ہٹ کرنے والا ہے سکھر براج کو. اور تیسری چیز ہے ہل ٹورنٹس، وہ جو ہلز کے تھرو بلوچستان سے پانی کے ریلے آ رہے ہیں. تو اس وقت 3 فلڈز ایک ساتھ کنورج ہو رہے ہیں. اور جو ہماری انتظامیہ ہے ان کی جو پریڈکشنز تھیں وہ تو بالکل کولیپس ہو گئی ہیں کیونکہ وہ تو کہیں پیچھے رہ گیا ہے. تو اگر آپ دیکھیں ہم کہہ رہے ہیں کہ 62,000 خاندانوں کی ایکسپیکٹیشن تھی تو انہوں نے اپنی ایکسپیکٹیشن سے بڑھ کے 70,000 خیمے جمع کیے ہوئے تھے کہ جی ہماری جو میکسیمم ہے ہم اس کے لیے. مگر اب اس طرح کا جب ہوا ہے تو یہ تو اگر آپ میٹ ڈپارٹمنٹ کی بھی رپورٹ دیکھیں اس میں کہا ہے کہ 1% چانس آف اے ونس ان اے سینچری لیول آف فلڈ. تو 1% چانس ہمارے پاس تو ویسے ہی وسائل نہیں ہوتے تو 1% چانس کے لیے ہم کتنی پلاننگ کر سکتے ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا، مثلا ابھی بریک میں ہم بات کر رہے تھے کوئٹہ کی فار ایگزامپل ہم بات کریں 2000% بارش بڑی ہے. کوئٹہ 2000%، سندھ میں 500%، کوئٹہ شہر میں 2000%. کوئٹہ سے یوب تھرو کے پی بند ہو گیا روڈ، کوئٹہ کلات خوزدار بند ہو گیا روڈ، کوئٹہ سبی بند ہو گیا، کوئٹہ لورا لائی انفراسٹرکچر آپ کا کولیپس ہو گیا، کوئی بھی روڈ نہیں. کوئٹہ لورا لائی لونی رکنی تک بند ہو گیا، کوئٹہ کولو بند ہو گیا. ان سارے ایریاز میں جو لوگ ٹریپڈ ہیں
ان کا کون ذمہ دار ہے؟ ان کو زندہ رکھنا کیسے انشور کیا جائے؟ اگر آپ بھی بنیادی طور پر تو ظاہر سی بات ہے ہم ریاست کو ہی دیکھیں گے، مگر ریاست اگر آپ دیکھیں فار انسٹنس پاکستان کی جو فوج ہے وہ ایئر ڈراپس کر رہے ہیں، وہ ایئر برج بنا رہے ہیں، مگر دیکھیں جب اس اسکیل کا ڈیزاسٹر، میں بالکل انہیں کنڈون نہیں کر رہی ہوں اور انہیں یہ گنجائش نہیں دے رہی ہوں کہ وہ کہہ سکیں کہ جی ہم کیا کریں، اتنا بڑا حادثہ ہو گیا، ہم نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا، پھر بھی ذمہ داری ریاست کی ہی ہوتی ہے، مگر آئی تھنک تھوڑا وقت لگتا ہے وہ ایئر بریجز بنانے کے لیے، وہ ایڈ کو چینل کرنے کے لیے انتظامیہ جب تک اپنے فنکشننگ میں لے کے آئے، اس لیے میرے خیال جو لوگ اپنی مدد آپ کر رہے ہیں یا شہروں سے جو جا رہے ہیں امداد کے ساتھ، یہ شروع کے 10 دن بہت اہم ہوتے ہیں جی، کیونکہ 10 دن کے بعد آپ کی اسٹیٹ کی مشینری کا انفراسٹرکچر بھی چلنے لگتا ہے، باہر بین الاقوامی سطح پر لوگ جو امداد بھیج رہے ہیں اس کے بھی چینلز بن جاتے ہیں، جو UN جیسے ادارے ہوتے ہیں وہ بھی پہنچ جاتے ہیں، تو وہ ایکچولی آپ لوگ کو تھوڑی سی ذمہ داری میڈیا کی طرف لانا ہوگی کہ کتنی تو جولین بات کر رہے ہیں نا کہ کتنی جلدی وہ الرٹس گئے تھے کہ میڈیا ہیز ٹو ٹیل دا سٹوری، میڈیا نے دنیا کو صحیح ہے، مگر میں کہہ رہی ہوں دیکھیں یہ جو پوری موومنٹ ہوتی ہے نا یہ الرٹس پہ بیسڈ ہوتی ہے، کتنی جلدی وہ الرٹس گئے تھے جس کی بنیاد پر دنیا اور ریاست اور بین الاقوامی جو ادارے ہیں وہ رسپانس کرتے ہیں۔ اگر آپ کے الرٹس ہی بہت دیر میں گئے چاہے وہ میڈیا کے ذریعے چاہے وہ NDMA کے ذریعے، آپ لوگ کی بھی تھوڑی سی ذمہ داری ہے، آف کورس ہماری جو سرکاری ادارے ہیں ان کی بہت زیادہ ذمہ داری ہے، وہ الرٹس بہت دیر میں گئے جس کی وجہ سے وہ موومنٹ ہی تھوڑی ذرا دیر میں شروع ہوا، مگر اب آپ دیکھیں گے ہفتے کے اندر سسٹم آپ کے فیلی سٹریم لائن ہو جائیں گے، اور جو ہمارے انفرادی طور پر لوگ امداد لے کے جا رہے ہیں وہ بھی آپ کو نظر آئے گا، وہ پیچھے ہٹتے جائیں گے کیونکہ یہ چینلز اسٹیبلش ہو جاتے ہیں۔ جنرل باجوہ صاحب خود آرمی چیف، وہ آج ساؤتھ پنجاب گئے، چیف منسٹر پنجاب کو توفیق نہیں ہوئی، آرمی چیف وہاں آ گئے، تو جس طرح وہ لیڈ کر رہے ہیں، قوم کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں، ایک وہ پیرلل ہم دیکھ رہے ہیں، دوسرا پیرلل ہم دیکھ رہے ہیں جلسے بھی جاری ہیں، سیاسی جلسے، آج بھی پنجاب میں جلسہ ہو گیا، جب ہم کہتے ہیں کہ سب نے مل کر زندگی کو بچانا ہے، کتنا امپورٹنٹ ہے کہ سب لوگ مل کر زندگیوں کو بچائیں پاکستان میں۔ آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں مجھ سے مخاطب؟ جی پلیز۔ دیکھیں میرے خیال جو انہوں نے پہلے بات کی، پاکستان میں ہمارے دل بہت بڑے، میں نے نہیں دیکھا، جیسے اگر آپ کووڈ کے دوران دیکھیں بین الاقوامی جو ڈیبیٹس تھیں اس میں یہ تھیں کہ جی جو غریب لوگ ہیں انہیں پیسے دیں یا نہیں دیں، انہیں عادت ہو جائے گی، ہینڈ آؤٹس دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے۔ میں نے پاکستان میں جب سے ایک سیاسی شعور رکھنا شروع کرا ہے، میں نے نہیں دیکھا پاکستان میں کبھی اس طرح کی ڈیبیٹس ہوئی ہوں۔ الٹا ہو رہا ہوتا ہے کہ جی یہ BISP میں مہینے کے 2500 دے رہے ہیں، اس سے کیا ہوگا، بڑھائیں اس کو۔ پارلیمنٹ کی فلور آف پارلیمنٹ میں بھی ہمیشہ ڈیبیٹس ہوتی ہیں کہ یہ جو آپ احساس کارڈ ہے BISP اس کو بڑھائیں، اس کو۔ تو غریبوں کی مدد کرنے میں کوئی دقت میرے خیال پاکستان کی سیاست میں کسی نے کسی طرح کی رکاوٹ کبھی پیدا نہیں کی، وہ انفیکٹ ایگ آن کرتے ہیں کہ آپ اور کریں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں چاہے وہ سیاسی قیادت ہو یا انفرادی طور پر لوگ ہوں یا جو ہماری ڈسٹرکٹ انتظامیہ ہو، میں انٹینشنز کسی کی نہیں ڈاؤٹ کرتی کہ کوئی لوگ ہیں جو مدد نہیں کرنا چاہتے۔ آئی تھنک اس میں جو مختلف پوائنٹس آف ویو یہ ہوتے ہیں کہ مدد کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ آف کورس کرپشن بھی ہے اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو نہیں کوئی کام کرتے، شہروں میں ہی بیٹھے رہتے ہیں جو سیاسی قیادت ہے، مگر بائی اینڈ لارج زیادہ تر میں نے دیکھا ہے چاہے وہ DCs ہوں چاہے وہ سیاستدان ہوں 18 گھنٹے ایمرجنسیز میں کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اور دیکھیں میرے خیال یہ بھی ریکگنائز کرنا چاہیے کہ جب ہمارا سسٹم ورکس، جب نہیں ورک کرتا، دیکھیں حکومت کی ایک یہ چیز ہے کہ اٹس ویزیبل بائی ڈسفنکشن۔ آپ کو حکومت نظر ہی تب آتی ہے جب وہ بریک ڈاؤن کرتی ہے، جب حکومت چل رہی ہوتی ہے، if I can just finish this thought، اس وقت آپ کو نظر آتی نہیں ہے۔ اگر ابھی جیسے آپ طبی امداد کی بات کر رہے تھے تو 2010 کے سیلاب میں آپ دیکھیں کوئی ڈیزیز کا آؤٹ بریک نہیں ہوا تھا، نہ کولیرا ہوا تھا، نہ ڈینگی ہوا تھا، نہ ٹائیفائڈ ہوا تھا، نہ ملیریا ہوا تھا۔ تو جو بھی پانی جب کھڑا رہتا ہے تو بہت ساری ڈیزیزز ہوتی ہیں، 2010 میں ہم نے ساری پریونٹ کر لی تھی۔ تو میں کہہ رہی ہوں کوئی نہ کوئی پوائنٹ پہ اسی سسٹم کے اندر ڈسفنکشن بھی ہے، کرپشن بھی ہے، انیفیشنسی بھی ہے، مگر گنجائش ہے کہ یہی سسٹم ڈیلیور کر بھی لیتا ہے۔ جہاں دوائیں بھیج رہے ہیں، پلیز آئی وڈ آلسو کوشن، آپ تھرو اے ریگولر
ڈاکٹر یا نرس بھیجیں, کیونکہ بلوچستان میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ ایسے بیکٹیریا موجود ہیں جو ساری دواؤں سے وہ فائدہ نہیں ہو رہا. Sorry, we have to wind up over here. I'm very sorry to cut you off. aaj.tv/donations is the place to go to. مدد کرو ٹرانسمیشن ہماری جاری رہے گی, ہم واپس آتے رہیں گے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ, اور مدد کرتے رہیے. تھینک یو. خدا حافظ. تھینک یو ایوری ون.